آپ کے پرانے ساتھی مفتاح اسماعیل تھے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو مفاہمت اور آگے بڑھنے کی بات ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر اکتفا کر لیا جائے، اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو سب سے سیزنڈ پولیٹیشین اس وقت وزیر اعظم رہ چکے کئی بار، یہ ان کی ذمہ داری اخلاقی اور سیاسی کہ وہ ہاتھ بڑھائیں ان تمام سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ آئیں کچھ بیسکس کے اوپر ایگریمنٹ کر لیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اس رائے سے کہ واقعی میاں صاحب کو پہل کرنی چاہیے؟ میاں صاحب نے ہماری جو پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس ہوا اس میں جب خطاب کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب عمران خان صاحب لفٹر سے گرے تھے نا 2013 کے الیکشن میں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنی کیمپین معطل کی اور میں ان کی تیمارداری کرنے شوکت خانم ہسپتال گیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد میں بنی گالا ان کے گھر گیا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو دعوت دی کہ مل کے اس ملک کی خدمت کریں۔ نواز شریف صاحب ایک جمہوری سوچ کے مالک ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، مگر اب مجھے یہ بتائیے نا، ایک شخص عمران خان کرپشن کے کیسز میں اندر ہے، قید کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے نا ان کی جماعت کی طرف سے کہ کوئی این آر او دے دیا جائے، کوئی ان کو رسائی دے دی جائے۔ دیکھیں پی ٹی آئی سے پارلیمان کے اندر بھی بات ہو رہی ہے اور معاملات کو چلانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے کرپشن کیسز پہ کمپرومائز کر کے جمہوریت کا نام لے کے ہم اس کو چھوٹ دے دیں۔ یہ تو ممکن ہوگا کیا تمام جو کیسز ہیں 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے، کیا ان میں کوئی مفاہمت کرنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا۔ عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں، عدالتی اور لیگل پروسیس اپنانا چاہیے، تو باقی پروسیس آگے چلے گا، مگر مجھے اس میں عمران خان صاحب مائنس ہوتے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ نہ مفاہمت کے حامی ہیں اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، بلکہ مائنس ہوتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیرل ہم دیکھتے ہیں 33 میں کہہ رہا ہوں دیکھیں لا میکرز نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، سیکرٹری بلنکن کو، اس حکومت کو تسلیم نہ کریں کیونکہ جب تک دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جی رپورٹ دی جائے ان تمام گرفتار افراد کی جو سیاسی طور پر قید کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا ان انتخابات کے اوپر ماضی کی نسبت زیادہ شدت سے لکھ رہا ہے۔ ایک صوبے میں ان کی اکثریتی جماعت آئی ہے، وفاق میں وہ اپوزیشن میں ہوں گے، پنجاب میں اپوزیشن میں ہوں گے، یہ سب کچھ کیسے سموتھ چلے گا اس سب کے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو یہ جو دورہ معیار اور منافقت کی سیاست ہے عمران خان صاحب کی کہ امریکی سازش اور ہم کوئی غلام ہیں، لوگوں نے گاڑیوں پہ سٹیکر لگا لیے، اب امریکہ کو خط لکھ رہے ہیں، امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، اب آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں ہماری مدد کریں، جس کے پاس جانے سے پہلے وہ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ غلام ہیں کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کر لیں کہ آپ سمجھتے تھے جس ملک نے آپ کی حکومت گرائی بقول آپ کے، آج آپ انہی کی مدد طلب کر رہے ہیں، امریکن لابیس فارمز ہائر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی دورہ معیار اور منافقت بڑی افسوسناک ہے کہ ہمیشہ آپ نے جو آپ نے کہا اس پہ یو ٹرن دیا ہے۔ انتخابات کا میں آپ کو کہہ چکا کہ جہاں جہاں جس کا مینڈیٹ ہے وہاں تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیتنے والی سیٹوں پہ خوشی منائیں اور ہارنے والی پہ دھاندلی کا رونا روئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے میں تحریک انصاف کی جماعت پارلیمان کے اندر بھی موجود ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہے، اور خوش اسلوبی سے معاملات کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، مگر جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، عدالتوں کے فیصلے ہیں، نہ ہم نے سزا دی ہے نہ ہمارے کہنے پہ عدالتوں نے سزا دی ہے، یہ تو ایک عدالتوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ اپیلیں شپیلیں اپنی کریں دائر اور اپنے معاملات قانونی طور پہ دیکھیں۔ اگر یہ اس سارے سسٹم کی گارب میں اور اس سارے سسٹم کا سہارا لے کے ان کے لیے کوئی رعایت لینا چاہیں گے تو وہ تو ممکن نہیں ہے، مگر ہاں جمہوریت کے تسلسل کے لیے باقی معاملات پہ بات چیت بھی کی جا سکتی ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ طارق صاحب یہ بتائیں ساتھ ساتھ مجھے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کیا آپ کی قیادت فیصلہ کر رہی ہے؟ کیا دوبارہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے؟ کچھ لوگ وزیر خارجہ کی بات کر رہے تھے، چیئرمین سینٹ ہوں گے، کیا ان کے بارے میں طے کیا ہے؟ بات بڑی کلیئر ہے کہ قیادت نے جو فیصلہ کرنا ہے کابینہ کے حوالے سے، اور وہ ڈار صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خود اعلان کریں گے، وہ سارے اعلانات آج کل خود کر رہے ہیں، تو اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر کابینہ کے نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کا کیا رول ہوگا، وہ ایک سینئر ممبر ہے ہماری پارٹی کے، ہمارے ٹاپ 4-5 لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی جو ہے مناسب وقت پہ مناسب طریقے سے اس کا آپ کی سرکار پہ ایک اور بڑی ذمہ داری آنے والے جہاں پہ کئی معاشی چیلنجز ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، افراتفری ہے، دھاندلی کے الزامات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ آپ دیکھیں کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کی بندش ہے، وی پی این کے علاوہ آپ ایکس کی ایپ نہیں کھول سکتے۔ بہرمند تنگی صاحب نے تو قرارداد جمع کروا دی سینٹ میں کہ سوشل میڈیا ایپس پہ پابندی لگائی جائے۔
آپ اطلاعات کے قلمدان اگر سنبھالتے ہیں تو آپ یہ سب کچھ ہونے دیں گے یا فریڈم ایکسپریشن کو میک شور کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میری تو بڑی خواہش ہے کہ ٹویٹر کو اوپن کیا جائے، اور یہ دیکھیں نا وی پی این کے تحت بھی تو استعمال ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا پہ بالکل بندش اور پابندی نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کے یوز کو ضرور ریگولیٹ کریں. دیکھیں جامی صاحب، آج میں بلا وجہ آپ پہ الزام لگا دوں، کوئی گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ کر دوں، دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ ہو، کوئی ریگولیشن ہو، کوئی جزا سزا کا نظام ہو جس کے تحت ہم اس کو سٹریم لائن کریں. پابندی لگانا کوئی حل نہیں ہے، میں اس پابندی کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ریگولیٹ کر جائیں، کوڈ آف کنڈکٹ دے جائیں، مگر اس پابندی کو ہم اٹھا لیں. تو یعنی آپ کی سرکار جو ہے فوری طور پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جزا اور سزا کا کوئی سسٹم متعارف کروانے جا رہی ہے فوراً؟ دیکھیں ارادہ تو ہم رکھتے ہیں، اس پہ بات چیت بھی ہوگی، کام بھی ہوگا. میں نے اپنا ذہن آپ سے شیئر کیا، اپنی رائے آپ سے شیئر کی، تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں آگے جا کے تو اس کا کوئی نہ کوئی نظام انشاءاللہ تعالیٰ وضع ضرور کریں. یہ جس سرکار کے دور میں ہو رہا ہے اسے نگران سرکار کہتے ہیں. وہ بھی بڑے چیمپئن تھے آزادی اظہار رائے کے. 200 دن پورے ہو گئے کاکڑ صاحب کے، طویل ترین وقت انہوں نے گزارا ہے. ایوان وزیر اعظم میں شاید خالی کر چکی ہوں، پارلیمنٹ لاجز شاید شفٹ ہو چکی ہوں. کیسے دیکھیں گے آپ اس نگران سرکار کو جس کے دور میں سوشل میڈیا ان گنت بندشوں کا شکار رہا، جس کے دور میں ہونے والے انتخاب کے اوپر ان گنت سوال اٹھے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا دور تھا جس کے اندر 9 مئی کے حملے ہوئے، جس کے اندر شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، ملکی دفاعی اداروں پہ حملے ہوئے. جناح ہاؤس کو جو قائد اعظم کا گھر تھا، ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی اور ایک دہشت گردوں نے جناح ہاؤس لاہور جلایا. یہ ایک ایسا دور تھا جس میں حملہ آور کہہ رہے تھے کہ ہمیں گولیاں کیوں نہیں ماری گئیں، ہمیں روکا کیوں نہیں گیا. حملہ آور یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم تو حملہ کرنے گئے تھے، ہمیں گولیاں کیوں نہیں ماری آپ نے. آپ اندازہ کریں. تو یہ ایک ایسا دور تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے، بڑی تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، اور تابڑ توڑ حملے کیے گئے. میں کیپٹن کرنل شیر خان کے گھر گیا سوابی میں، ان کے بھائی سے ملا، بغل گیر ہوا، وہ رو رہے تھے بیچارے کہ جی میرے بھائی نے پاکستان پہ جان قربان کر دی اور اس کے مجسمے کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیشن ہونی چاہیے، مگر کچھ ہم یہ جو چند گھنٹے رہ گئے سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے. چند گھنٹے جو رہ گئے ہیں اس میں کیا آپ یہ مانگ کریں گے نگران سرکار سے کہ یہ پابندی اٹھا لیں سوشل میڈیا سے خدا رہا، یا ابھی بھی سیاسی بیان دیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیں اب تو ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے نا، تو یہ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ مانگ کرنی چاہیے جاوید صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بین لفٹ ہو اور ایک ریگولیشن کا سسٹم ان پلیس ہو. تو کیا آپ میرے پروگرام میں آج اس سے پہلے کہ کل کو آپ کی سرکار آئے آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگے گی، ایکس کی ایپ کھل جائے گی، یوٹیوب کھل جائے گی؟ میری یہ یوٹیوب تو کھلی ہوئی ہے، ایکس کی ایپ کا ایشو ہے. میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ ایکس کی ایپ کھل جائے. بالکل میری یہ اپنی کاوش بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی، اور میں اس کے لیے کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، مگر جزام کے ساتھ. مادر پدر آزاد نہیں کہ جس کا دل کرے جس کو جو ہے وہ گالی دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا شعر ہے کہ شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے، کون کس کو مار دے کافر کہہ کے. تو یہ تو صورتحال ہے کہ ایسی ایسی پرووکیشن ہوتی ہے، ایسے ایسے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈاز چلتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈاز چلتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو اس کا بھی نظام وضع کریں نا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ نے خود ماریں کھائی ہیں. تو کیا آپ کے دور میں جو آج ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے وہ پرم طریقے سے، کارکن گرفتار ہوئے، رہنما گرفتار ہوئے، آپ کی حکومت کے آتی اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مار دھاڑ نہیں ہوگی، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، پرامن احتجاج کا حق ہوگا؟ دیکھیں بالکل پرامن ہر کسی کو ہونا چاہیے، مگر جو اسمبلی میں بھی میں کہتا ہوں پرامن احتجاج کریں. اب جوتیاں اٹھا کے اور چیزیں پھینکنے کی جو سیاست ہے، وہ جو خاتون صوبیہ کا کیا قصور تھا؟ آپ دیکھیں نا جو نعرے لگائے گئے، جو نازیبا گالیاں دی گئی، وہ کسی کی ماں ہے یار، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. یہ پرامن لوگ ہیں ہی نہیں نا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بالکل ایک عجیب مخلوق ہے جس کا دل کرتا ہے ریسٹورنٹس میں نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیں پرامن احتجاج ضرور کریں،
مگر اگر آپ مجسموں کو آگ لگائیں گے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے، ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد یہ توقع رکھیں نہ کہا جائے تو اتنے لاڈلے تو آپ کبھی بھی نہیں تھے۔ ٹھیک،